بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، وہ ہماری سوسائٹی میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو ہم ظلم کہہ سکتے ہیں یا ظلم کی انتہا کہہ سکتے ہیں۔ کم عمر کم سن بچوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر ایک پٹھانی لڑکی نے بہت خوبصورت ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا سوال کا کیا جواب دیا، سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانیں۔ اگر کوئی غیر مسلمان بیچ میں بھی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ لائن توڑ کے آگے آ سکتا ہے، انشاءاللہ ان کے سوال کا ہم پہلے جواب دیں گے۔ جی ہاں بہن، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر میرا نام پلوشا ہے اینڈ آئی ایم فرام لکی مروت۔ اینڈ سر فرسٹ آف آل الحمدللہ اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا ہے کوشچن کا۔ سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر، وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز، میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر۔ تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے۔ وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر۔ وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے، اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں، دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ، اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے۔ بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر، یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں؟ اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر، ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا، وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ ایک سوال پوچھیے بہن جی۔ اوکے سر، اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے، اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ بہن کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے، وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں، وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی۔ میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں، اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے، ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈوفائل، اگر میں صحیح سنا ہوں، بہت کامن ہے۔ ایگزیکٹلی سر۔ اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے؟ زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ان بچوں کو، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے سر۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ بہن جی، آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے۔ آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈوفائل ہے۔ سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز مسجدوں میں جاتے ہیں، بھائی بہن، آپ نے سوال پوچھا، اب ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر۔ آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر۔ تو آپ کا سوال ختم، سر ابھی میرا جواب سنیے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ سمپل۔ میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے۔ پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا، ہو ہی نہیں سکتے۔ کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے؟ کون سا چیپٹر ہے؟ کون سا ویسے کا پیڈوفائل کرنا چاہیے؟ کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار غلط ہے، دوسرے بار، دونوں بار تو صحیح۔ اسی لیے آپ کے سوال میں تکرار ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا۔ یہ بولنا اسلامک ہے، خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا، آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا، یہ تو پرابلم ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ پیڈوفیلیا؟
اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں, سوال غلط ہے, آپ غلط ہے. آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ. پہلا کہتے اسلامک ہے پھر کہتے پیڈوفیلیا. دونوں غلط ہے. دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا. دس از کال, یہ کیا ہوتا ہے آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو. تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے, الزام لگاؤ, سوال پوچھو, کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں قرآن نمبر 49 آیت نمبر 6, جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, 20,000 25,000, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے, اور آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے, غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے نہیں. اور کین یو ہیو دا نیکسٹ کوشچن. دوسرا سوال. جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو سن چکے ہو, پٹھانی لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ میرا جو معاشرہ ہے, مطلب کہ جس جگہ میں بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ لوگ جو ہیں, ہم پٹھان لوگ ہیں, تو جو ہمارے مرد ہیں وہ بہت زیادہ پکے مسلمان ہیں. مطلب کہ وہ عورتوں پہ سختی کرتے ہیں پردے کو لے کر, عورتوں پہ جو اسلام کی جو بھی باتیں ہیں ان کو غلط طریقے سے اپلائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. خود بھی نماز کو بند ہے, عبادت کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ غلط کام کرتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ معصوم بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ یہ جبر کرتے ہیں, ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان کرتے ہیں, اپنے آپ کو وہ ایک اچھا دیندار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عورت کو قید کیا جاتا ہے اسلام کے نام پر, اس پہ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے. عورت کو حکم نہیں ہے, الاؤ نہیں ہے کہ وہ جی گھر سے باہر قدم رکھے, اس کی کوئی ضرورت ہے یا کوئی کام ہے تو اگر وہ بنا اجازت یا بغیر کسی کو بتائے گھر سے باہر جاتی ہے تو اس پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے. وہ اپنے گھر میں, اپنے شوہر کے گھر میں ایک قید کی طرح زندگی گزاری ہوتی ہے, قیدی بن کے رہتی ہے. تو یہ ہمارے اسلام میں تو کہا ہی نہیں گیا. تو یہ ہمارے پٹھان لوگوں کا ایک اپنا ہی کلچر ہے, اپنا ہی اسلام کا نظریہ, اپنا ہی طریقہ ہے. تو اس نے بہت خوبصورت سوال کیا. یہ صرف پٹھانوں میں نہیں ہے, پاکستان کے بہت سے جو تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے بھی نا جہالت کے دور میں لوگ زندہ رہ رہے ہیں, وہ سب یہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. وہ ایسے مرد جو اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ اور پاک دامن شو کرواتے ہیں, جو وہ بہت زیادہ تنگ نظر ہوتے ہیں. یہ ہمارے مولویوں کے اوپر ایویں الزام لگائے جاتے ہیں کہ جی مسجد میں فلاں مولوی نے بچے سے زیادتی کر دی, بچی سے زیادتی کر دی, یا یہ نعوذ باللہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں. یہ لوگ اسلام کے پردے کے اندر چھپے ہوئے بھیڑیے ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو بہت دیندار, بہت مذہبی, بہت اصولوں کے پکے, اسلام کے اصولوں پہ چلنے والے, مر مٹنے والے شو کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے اندر ایک شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے جو ہوس کا شیطان ہے. وہ جہاں پہ جہاں موقع ملتا ہے وہ نہیں دیکھتے, وہ بچی ہے, وہ بوڑھا ہے, وہ جوان ہے, وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ اپنی ہوس کو پورا کر لیتے ہیں. اور ہوس کو پورا کرنے کے بعد وہ پھر اپنے آپ کو ایسے پاک اور صاف پاک دامن شو کرتے ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے بدنام ہو رہا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے عورت آج بھی قید میں ہیں. اور یہ وہی معاشرہ چل رہا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں یہ سب ختم کیا تھا. وہاں بھی عورت پہ ظلم و زیادتی ہوتی تھی, اور آج کے دور میں بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہاں یہ چیز کھلے عام تھی, وہاں پہ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اب یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہے لیکن چیز کو دبایا جا رہا ہے. آواز اٹھانے والے کو ویسے ہی ختم کر دیا جاتا ہے, اس کی آواز کو ہمیشہ کے دبا دیا جاتا ہے. تو یہ ظلم اور زیادتی کا دور جو چل رہا ہے, ہمیں اس میں آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے اپنی ماؤں بہنوں کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے. اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا لیکن جبر کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے, پردے میں رہ کر یہ وہی عورتیں ہیں, وہی عورت ہے جو جنگ کے میدانوں میں حضور کی شانہ بشانہ جو عورتیں میدان جنگ میں لڑتی رہیں پردے کی حالت میں.
پردے کا مطلب یہ ہرگز اسلام میں نہیں کہا گیا کہ عورت کو 4 دیواری کے اندر قید کر دیا جائے. 4 دیواری کا تحفظ دو عورت کو, مطلب اس پہ ظلم اور زیادتی اور قید و جبر نہ کرو کہ وہ کسی سے اگر بات کر لے, کسی سے کلام کر لے, چاہے وہ اس کا بھائی ہو کوئی بھی, اس پہ ظلم و زیادتی کرو کہ تم نامحرم سے بات کر رہی ہو, تم بد کردار ہو. مرد عورت پر الزام لگانے سے پہلے ایک سیکنڈ نہیں سوچتا. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے خدا نے ہولڈ دیا, مجھے اسلام نے ہولڈ دیا کہ میں مرد ہوں تو میں 3 حرف ادا کروں گا, عورت اپنے گھر کو جائے گی. اور اس بات پہ خاموش ہے کہ وہ 3 حرف اس کو سننے کو ملے گا, اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ ہے ہماری سوسائٹی کی حقیقت ہے. ہمارے مردوں کو باشعور ہونا چاہیے, علم کی, اسلام کی روشنی سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے, انہیں سمجھنا چاہیے اسلام کیا ہے, اس کے اسلام میں کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو بیان تھا, جو ویڈیو تھی, بہت ہی زبردست تھی. اس پٹھانی لڑکی نے بہت ہی ہمت اور بہادری کے ساتھ اس سب اتنے بڑے مجمع میں بہت بڑا سوال اٹھایا. اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے, اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہم سب کو ہمت اور طاقت دے کہ ہم اسلام کے نام پر ظلم و زیادتی نہ کریں, بلکہ جو اسلام ہے, جو اسلام کا طور طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, وہی فالو کریں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہو تو مجھے لازمی بتائیں. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.